اسمبلیوں کے ڈیزالو کرنے کی جو بات ہم سن رہے ہیں، ان کے اپنے سی ایم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ تو کچھ نہیں ہوتا، 20 دسمبر تک کی بات ہو رہی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں۔ کیا کریں گے صاحب آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان وہ ایک لیڈر بن گیا ہے پاکستان کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے بعد اگر آپ کہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کا، آپ اگر لوگوں کے اندر عشق، محبت اور اس کے اوپر ٹرسٹ، وہ واحد لیڈر اس وقت عمران خان ہے۔ ان دی مین وائل اگر 70s کے بعد کوئی لیڈر اس لیول کا نہیں آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیور سمجھتے ہیں یا تھریٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مافیا کے لیے تو وہ تھریٹ ہے، بٹ ناٹ فار دی پبلک۔ پبلک اس کو مسیحا سمجھتی ہے۔ اب دیکھیں، اب اس وقت پرسیپشن جو ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، پرسیپشن کی بات کرتا ہوں۔ پرسیپشن یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ، ای سی پی، تمام مقتدر طاقتیں، تمام مقتدر حلقے، ایون لوگ اس میں جوڈیشری کو بھی ساتھ ایک ہی پلڑے میں ڈالتے ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور مافیاز وہ ایک طرف ہے، واحد عمران خان اور عوام وہ دوسری طرف کھڑی ہوگی۔ وقت نے ثابت کیا۔ مافیا میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ لے کر آگئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں کے لیے بھی وہ تھریٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہہ رہا، مافیاز وہ جو مفاد پرست ٹولہ ہیں جن کا اس ملک کی کرپشن کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے اپنا مفاد جڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اب تھریٹ بن کے عمران خان صاحب؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہ رول ادا کرتی رہی ہے کہ لیڈرز بناتی رہی ہے، لیڈرز بناتی رہی ہے، اور جس وقت وہ پبلک میں پاپولر ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ اس سے خوف کھانے لگ گئی۔ یہی آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، یہی آپ دیکھ لیں نواز شریف کے ساتھ، یہی دیکھ لیں جونیجو کے ساتھ، یہی دیکھ لیں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کو پروموٹ کرتی ہے جو اس کی نظر میں پبلک میں موسٹ پاپولر نہ ہو۔ جس وقت وہ پبلک میں موسٹ پاپولر ہو جائے گا، ان کے لیے تھریٹ بن جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس کے خلاف چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھریٹ بن گئے؟ وہ تھریٹ بن گئے ان کے لیے، سبھی مقتدر حلقوں کے لیے، کیونکہ جن کا سٹیٹس کو کے ساتھ مفاد وابستہ ہے وہ عمران خان اور وہ آپس میں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ لیکن اس وقت آپ نے رزلٹ دیکھ لیا ضمن الیکشنز کا، تمام تر یہ ساری اتحاد جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اکٹھے ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کو وہ سائیڈ لائن نہیں کر سکے، بالآخر ان کو گولیاں مارنی پڑیں۔ بٹ آفٹر آل دیز تھنگس، ایک بات میں کہتا ہوں، پچھلے 8 مہینے میں اس نے عوام کو شعور دیا، اس نے معیشت کے بارے میں بات کی، لوگوں کے مسائل کے بارے میں بات کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی اور جو احتساب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ تھا ان کا، وہ دوبارہ اجاگر ہوا ان اے سینس، جس طرح ان لوگوں نے، پی ڈی ایم کے لوگوں نے این آر او کو آ کر کے اپنے لیے خود کریٹ کیا، انہوں نے نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کی، انہوں نے اپنے آپ کو ای سی ایل سے اپنے نام نکلوا لے اور اپنے مقدمے ختم کرائے۔ اس سے ایک تاثر جو انہوں نے پیدا کیا تھا وہ مزید ابھرا پبلک میں کہ یار اس کا مطلب ہے کہ واقعی این آر او 2 لینے آئے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے گورننس نہیں دی۔ غلطیاں کہہ رہے سر، غلطیاں اس وقت مانتے جب پار تھی سر۔ دیکھیں، پار سے جانے کے بعد if you accept your mistakes کہ آج مجھ سے غلطی ہوئی، تو سر ایک غلطی چلے، باجوہ صاحب کو اس وقت ایکسٹینشن دی، آپ نے کہا ساری جماعتیں اس کے اندر شامل تھی، تو سر پھر منت ترلے کیوں کہ ساری زندگی کی لے لو تاحیات ایکسٹینشن لے لو؟ یعنی ایک غلطی پھر دوبارہ غلطی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جانی چاہیے۔ تمام میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ تاحیات نہلی کا کوئی ایک ایکسٹینشن انہوں نے یہ کہی تھی کہ موجودہ حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ تعیناتی کریں، ٹیمپریریلی ان کو رہنے دیں اس وقت تک جب تک کہ اگلی گورنمنٹ آ جائے اور اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کریں، نیا الیکشن کرائیں، اور نئے الیکشن کے نتیجے میں جو ہوگا وہ ہم کریں گے، یعنی نئی جو گورنمنٹ آئے گی ان کے بقول کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کرے گی۔ اس لیے تاحیات ایکسٹینشن والی بات نہ آئین میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ خان صاحب نے کہی ہے، نہ کہہ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جس وقت بندہ اقتدار میں ہوتا ہے اس وقت وہ غلطیاں کر رہا تھا، ان غلطیوں کا ان کو اندازہ کب ہوا؟ جس وقت وہ باہر نکلا، روڈوں پہ آیا، اس کو پتا چلا کہ میں نے غلطی کہاں کی۔ ایک اچھا لیڈر تو سر وہ ہے کہ جو اپنی پار میں رہتے ہوئے اگر وہ اپنی غلطی کو مان لے، ایکسپٹ کر لے اور اس میں ڈائریکشن کو ٹھیک کر لے۔ آج آپ پاور کے اندر ہیں، اگر آپ کو ادراک نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو پاور سے نکل جانے کے بعد تو آپ لاکھ کے ہیں، بٹ آپ کے پاس فائر کرنے کو ہوگا کچھ نہیں۔ فرید رئیس صاحب، ایک شخص ہے کہ بے شک پاور میں تھا یا باہر آ گیا، اس نے غلطی ایکسپٹ کی، باقی لوگ ہیں جنہوں نے تمام تر غلطیاں کر کے ایکسپٹ ہی نہیں کی آج تک۔ یہ فرق ہے۔
ایک گریٹ لیڈر کا کام یہ ہے کہ اگر میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں کسی بھی سٹیج پہ میں فیل کرتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کروں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مد مقابل جو لوگ ہیں انہوں نے کون سی غلطی ایکسیپٹ کرنے کی بات کی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے اور باجوہ صاحب والی بات جو ان سے آپ نے پوچھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، باجوہ صاحب اصل میں ڈرے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر سے۔ باجوہ صاحب ڈرے ہوئے؟ جی، وہ اب ریسکیو مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں سے، میری ایک اسسمنٹ ہے میں کہ شاید آج آپ خبر دے رہے ہیں مجھے یہ والی میرے پروگرام میں بیٹھ کے، پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں گے تو پی ٹی آئی کے ورکر نے ان کو گمنامی میں رہنے نہیں دینا، تو وہ ایک تاثر کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو پی ٹی آئی کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، نہ کہ پی ٹی آئی کے مخالف تھا۔ کم از کم پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو یہ ان کے اوپر کم از کم وہ ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ اب وہ میں ذرا پوچھ لوں گا ذرا، یہ مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف ان کی فیور میں آ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دینا اس موقع پہ اس لیے بظاہر لگتا ہے کہ یہ ان کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں باجوہ صاحب کو فرام دی ورکرز آف دی پی ٹی آئی، جو کہ نواز شریف صاحب کو وہاں نہیں چھوڑتے، تو پوری دنیا میں جدھر بھی جائیں گے وہ نہ کسی گلی محلے، کسی سٹریٹ، کسی پبلک میں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔